اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بدگوئی پر زبان کھولنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی بھی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جاتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم اپنا غصہ کس طرح نکالتا ہے، اور ظالم وہ کیا واقعی اس مظلوم کا ظلم دور کرتا ہے یا مزید اس پر ظلم کی ٹھان لیتا ہے۔ ان تبدو خیراً او تخفوہ، مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جانا اور یا کم از کم برائی سے درگزر کرنا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے۔ یعنی یہ تو اپنی مرضی کا ہی دین ہوا نا، کہ چند انبیاء کو مان لیا اور چند کو نہ مانا۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ سب پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اللہ کے رسول، لوگ اہل کتاب آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایسا کیجئے کہ کوئی تحریر آسمان سے لکھی لکھائی نازل کروا لیجئے، جس میں یہ لکھا ہو اور ہمیں بتایا گیا ہو، ایڈریس کیا گیا ہو کہ بنو اسرائیل یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مان لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کر چکے ہیں۔ پھر فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صریح فرمان عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑنا، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی ایک ایک بات کی نافرمانی کی، ایک ایک حکم کی نافرمانی کی، تو اس وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے۔ یعنی یہ مہر اللہ تعالیٰ نے خام خواہ نہیں لگائی، بلکہ
انسان جو کرتا ہے یہ اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور انہی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وبکفرہم وقولہم، پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھتے چلے گئے کہ مریم علیہ السلام پر بھی سخت بہتان لگا دیا۔ پھر وقولہم، اور خود انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں نے کہا کہ جس مسیح کی بات کوئی بھی کرتا ہے، یا جس کو کوئی عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، یا ان میں کوئی بندہ ان کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے، سب نام لے کے انہوں نے کہا ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی کیا واقعی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کو سولی پہ چڑھایا گیا یا کوئی اور تھا؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس اس معاملہ کا کوئی حقیقی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، محض گمان کی یہ پیروی ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقین مانیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے کسی بھی صورت میں قتل نہیں کیا۔ کیا ہوا تھا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اور رفع الی کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسلمان لوگوں کو نہیں ہونے دیتے، متنفر کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، اصل نظریے کی جو قدر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وہ ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ والمقیمین الصلاۃ، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور عظیم اجر عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا کی تھی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی تھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ یہ سب نبی ہیں۔ وہی جناب جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے لے آتے تھے اور ان تمام انبیاء کرام پر نازل کرتے تھے۔ میسیجز اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے کبھی ختم نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے بیکار بھی نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کا سامان ضرور کیا ہے، وحی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، رسولوں اور نبیوں کے ذریعے، تاکہ حجت پوری ہو۔ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو اللہ کے رسول کی کوئی بات ہی نہیں آئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔
رسلاً، یہ سارے رسول مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے کہ کل قیامت کو یہ کہ اللہ تو ہمیں سزا کیسے دیتا ہے، تیرا پیغام تو ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ پہنچا ہی نہیں کی بات کل قیامت کو نہ کر سکیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانیں، اس کتاب کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، علم سے، یعنی کامل علم ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، اور اس علم میں معجزات ہیں، بہت بڑا میریکل ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، یعنی وہ بھی گواہ ہیں کیونکہ وہ خود قرآن کو لانے والے تھے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ جب حق کو چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے گمراہ ہوں گے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا، یا انہوں نے ایمان کا انکار کیا، یا دوسروں کو اسلام کی راہ سے روکا، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستہ کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگو یہ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی پکار ہے، لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ جو سچ ہے، سچ اس کو ایز اٹ از تسلیم کرنا چاہیے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، جھوٹ منسوب نہ کرو، جو حق ہے وہ منسوب کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، کن، اس سے وہ پیدا ہو گئے، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کر لی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ الگ ہے اور رسول مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو شے بھی ہے وہ مخلوق ہے، تو مخلوق کو اللہ مت بناؤ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین خدا ہیں، یہ مت کہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک اللہ کو مانو، انما اللہ الہ واحد، اللہ یقیناً بس ایک ہی معبود ہے، ایک ہی، تین نہیں ہیں۔ سبحانہ، وہ بالا تر ہے بھائی اس بات سے کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ تو اس لیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اور سنو مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ تو خود کہا کرتے تھے انی عبداللہ، پہلا لفظ ان کی زبان سے ایسا نکلا، چھوٹے تھے ماں کی گود میں، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہا ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ وہ تو عبدیت کی انتہا پہ تھے اپنے دور میں، اور ان جیسا کوئی عبد نہیں تھا،
جو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں قرب حاصل ہو چکا، ہم رب کی عبادت کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں سالوں سے کر رہے ہیں، ہمیں اتنا قرب حاصل ہو چکا، لہذا ہم اپنے مقام سے اٹھ کے اب عبادت سے بالکل اٹھ گئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت، اب اللہ کی عبادت سے ہم آزاد ہیں، اور عاجزی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ یعنی کوئی یہ کہے اب میں عبادت سے اٹھ گیا ہوں، میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عار سمجھتا ہے، یہ تکبر کی بات ہے، مجھے اب کوئی ضرورت نہیں۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کے رسول اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے جائیے جب تک کہ آپ کو یقین یعنی موت نہیں آتی۔ وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے کے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے تھے ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے، اکیلے ہوں گے، اور ان کا نام اعمال ہوگا، بس اسی کا حساب کتاب ہونا ان سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے۔ آپ بھی ایک برہان تھے، اور قرآن مجید بھی ایک برہان ہے، دلیل ہے، آپ کا ایک ایک عمل اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی ایک ایک گفتگو، ایک ایک قول اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وحی کے مطابق ارشاد فرماتے اور وحی کے مطابق کیا کرتے تھے، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور حکم کے مطابق کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ یستفتونک، اللہ کے رسول لوگ آپ سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہیں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کا حقدار ہوں گی۔ اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1/3 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ بس یہ اچھا سادہ سا حساب کتاب ہے۔ اللہ تمہارے لیے ایسے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ سورۃ المائدہ، المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شرعی بندشوں کی پوری پابندی کرو، چاہے ان بندشوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو یا انسانوں سے۔ جو انسانوں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہیں وہ سب آگے آ رہی ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ بس مویشی کس کو کہتے ہیں؟ یہی پالتو جانور جو ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جن کو ہمارے دیہاتی لوگ پالتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے اور دمبا ہے۔
غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ احرام باندھا ہوا ہے تو بس اب اللہ کی پکار پر لبیک کہتے کہتے چلتے جاؤ۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی وہ شکار نظر آئے تو کبھی بھی اپنا ہاتھ تیر کمان کی طرف یا بندوق کی طرف نہ اٹھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ شعائر اللہ بہت کچھ ہیں، شعیرہ کی جمع ہے، کچھ امتیازی علامات ہیں جو انسان جاتا ہے وہاں حج کے لیے جب نکلتا ہے تو پہلے تو اپنی ذات کو بھی وہ اس احرام سے مزین کرتا ہے جو اللہ کا شعار ہے، جو حج کا شعار ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر اس کے ساتھ جانور ہوتے ہیں، قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اور ان کو اس نے کوئی داغ لگایا ہوتا ہے، کوئی ہار پہنائے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہیں جو اب بیت اللہ جا کر منی میں وہاں ذبح کیے جائیں گے، یہ حاجیوں کے لیے ہیں، یہ حاجیوں کا قافلہ ہے۔ پھر اسی طرح صفا اور مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، پورا مکہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ ان میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا حج کے دوران یا بعد میں بھی کہ جس سے اللہ کے ان شعائر کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ سب علامتیں ہوتی تھیں، یہ شاعر اللہ تھے۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں، یعنی ان کے امن کو خراب نہ کرو۔ بیت اللہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، راستے میں بھی ان کو تنگ نہ کرو، اور جب حرم میں پہنچ جائیں تو پورے مکہ کا احترام کرو، وہاں کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ خدا نخواستہ عبادت میں خلل آئے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، احرام جب کھول لو تو پھر شکار کر سکتے ہو، یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ دیکھیے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کی تعلیم۔ اور صحابہ نے الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ کے احکام کو یا مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہو کے اس کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا ہو، بلکہ ایک مہذب، پڑھے لکھے، سمجھدار قوم ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا کہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں اور لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عمرہ پورا کرتے ہیں، اور کچھ روز اور رہ کے اللہ کی عبادت کر کے وہاں سے نکل آتے ہیں۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، یعنی خود شرکت کرو، اس میں نصرت کرو، دین کی نصرت کرو۔ اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں، یعنی جہاں بے دینی ہو، بدعملی ہو، ان میں کسی سے کوئی تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی کسی جانور پر زور سے پکار کے یہ کہا جائے یا دل کے اندر سے کہا جائے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، فلاں کے لیے، کوئی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، یہ فلاں کے لیے۔ پھر والمنخنقۃ والموقوذۃ، وہ جو گلا گھٹ کر
یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ وان تستقسموا بالازلام، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ کہ تیر پھینکو، ادھر گیا تو میری قسمت اچھی ہوگی، میں سفر کر سکتا ہوں، اگر ادھر گیا تو بڑی بری قسمت ہوگی، میں سفر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دعائیں دی ہیں، دعائے استخارہ دی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس شخص کو واقعی یہ ضرورت ہو کہ کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں کھلتا تو وہ خود اللہ کی جناب میں استخارہ کرے۔ ذالکم فسق، یہ سب کام فسق کے ہیں، گناہ کے ہیں۔ فسق کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، اور یہ درجے کون سے ہیں؟ اعلیٰ درجے ہیں گناہ کے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے کہ جن مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی وہ ہمارے اب نہیں رہتے۔ جن لوگوں نے یہ تعلیم حاصل کر لی وہ کفر شرک چھوڑ گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں ہی، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آپ کا آخری حج تھا، اور یہ دین مکمل صورت میں ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دین سے کسی شے کو کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس دین میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کرے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اس میں اب کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یعنی دین بہت ہوں گے، مذاہب بہت ہوں گے دنیا میں، مگر جس دین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اسلام ہے۔ لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ فمن، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، ان حرام چیزوں میں سے مجبور ہو کر جب جان جاتی ہو، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ اجازت دے رہا ہے اس کو کہ وہ کھا لے۔ اللہ یہ قصور معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ قل احل لکم الطیبات، تو جو حلال ہیں ان میں بھی وہ چیز حلال ہے جو طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو۔ جب چھوڑو جانور کو کہ شکار کو کہ جاؤ اس شکار کو پکڑو، تو چھوڑتے وقت بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ گولی چلاؤ تو اس موقع پر بھی واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے سے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یعنی اہل کتاب جو کھانا پکاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم میں کوئی اہل کتاب کے ہاں جاتا ہے، وہ ہمیں فروٹ پیش کرتے ہیں، کوئی اسی طرح ڈرائی فروٹ ہے، فریش فروٹ ہے، وہ ہمیں پیش کرتے ہیں، یہ کھانا ہے ان کا، ہم کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا کھانا وہ بھی کھا سکتے ہیں، اس طرح کا۔ لیکن ایک مقام پہ چوکن نہ ہونے کی ضرورت ہے
کہ جو کھانا انہوں نے گوشت کی صورت میں بنایا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں۔ وہ شخص جو یہودی ہو یا عیسائی اپنی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس سے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جب جانور کو ذبح کرے گا کم از کم اللہ کا نام لے گا۔ لیکن آج کل تو شاید اس سے تمیز بھی اٹھ گئی ہے، جہاں ناپاک چیزیں یعنی سور جیسی غذا کو، سور جیسے گوشت کو اپنی غذا بنا چکے ہوں اور وہ اہل کتاب بھی ہوں اور اس طرح کی حرام اور ناپاک چیزیں بنا کے ہمیں آفر کریں تو ہم وہاں یہ سوچیں کہ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے؟ حلال نہیں ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی حفاظت کرتا ہے ایک غیر مسلم، یہودی اور کرسچن پاک باز لیڈی کی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ یہ آیت 6 ہجری میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ لیکن نماز ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر فرض ہو چکی تھی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ وحی بھی نازل ہوا کرتی تھی، اور جو وحی آپ پر نازل ہوتی اسی کے مطابق آپ عمل بھی کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق آپ لوگوں کو سمجھایا بھی کرتے تھے۔ یہ معنی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اور کچھ علماء نے اس کا معنی کیا جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، اردتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ وایدیکم الى المرافق، اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور سروں پر مسح کر لو، سروں پر۔ برؤوسکم، راس کہتے ہیں یہاں سے لے کر گردن تک، اور یہ بال جہاں تک ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سر کے بعد یہ راس ہے، اس کا بھی مسح کرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ہاں بی کا مطلب باز نہیں ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا مطلب باز نہیں ہے، اس لیے کہ بی گرامیٹیکلی عربی زبان میں کہیں بھی بی کا مطلب باز کا نہیں ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، ٹخنوں سمیت، یہ مطلب ہے، بازو کوہنیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، نہا لو، غسل کرنا فرض ہوتا ہے اس موقع پر۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، یا کسی اور طریقہ سے تمہارا وضو ٹوٹ جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ پاک مٹی سے کام لو کا مطلب تیمم کرو، وہ کس طرح؟ بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، یوں ہاتھ مارا، اپنے منہ پر پھیرو اور پھر اپنے ہاتھوں پر، بس۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی مسائل دے رہا ہے بڑے آسان۔ مشکل مسائل ہوں تو تمہاری زندگی تنگ گزرے، تم کہو یہ دین پر عمل کرنا اور مشکل ہو گیا ہے، ہم زندگی کے کام نمٹائیں یا اللہ کی عبادت کریں یا شریعت پر عمل کریں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی خوبی ہے ہمارے دین میں، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔
اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا یعنی دین دے کے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی تمہیں یہ مسائل بتائے تاکہ تمہارے دل کی اور جسم کی صفائی ہو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، یعنی شرعی احکام دے کے، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول جب تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد تم پر لازم ہو گیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں تک کے راز جانتا ہے۔ سب پتہ ہے اس کو کہ کون شرعی احکام پر عمل کر رہا ہے، کون خوشی سے کر رہا ہے، کون اخلاص سے کر رہا ہے، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل کیا وہ محض ایک مشقتی مشقت ہے جس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، یعنی ہر معاملہ میں انصاف کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنی مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی بندے کا یہ رویہ اس بات کی گواہی ہے کہ واقعی اس کے دل میں خدا خوفی ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش یہود نے کی۔ یہ بنو نذیر کے لوگ تھے، آپ کو بلایا اور یہ چاہا کہ کسی طرح آپ کو اوپر سے پتھر پھینک کے، بڑی چٹان پھینک کے نیچے بٹھا کے مار دیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عبرت کی بات ہے، اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے ہر قبیلے کے لیے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری تمام برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ یہ سب عہد ماضی کے ہیں جو بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے اور کیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وہ یہ یاد رکھنا، یہ بنو اسرائیل کو یہ سجھا دیا تھا۔ اب انڈائریکٹ وے میں یہ میسج مسلمانوں کو بھی دیا ہے کہ جب میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب تمہیں دین دے دیا ہے، نعمتیں پوری کر دی ہیں، تم نے اسی دین پہ چلنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ دین کی ان باتوں کو تم نے اگنور کیا، نظر انداز کیا اور ادھر ادھر اور باتوں کو اختیار کر لیا اور عجیب و غریب عمل شروع کر دیے تو پھر تمہارے اوپر بھی یہی حکم لگے گا، فقط ضل سواء السبیل۔ فبما، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اگر بنو اسرائیلی دور پھینکے جا سکتے ہیں اللہ کی اس رحمت یعنی دین کو چھوڑ کے، تو سوچئے اللہ پھر کس کس کو اپنی رحمت میں جگہ دے سکتا ہے؟ صرف ان کو جو اس کے صحیح بندے ہیں۔
اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ لوگ دنیا میں اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو یہ شرارتیں کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہذا اللہ کے رسول آپ انہیں معاف کیجئے اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہیے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ آپ بھی محسن بنیے۔ تو ابھی فی الحال چشم پوشی کیجئے ان کے تمام حرکات پہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی وہ بھی ذکر بھی نہیں کر رہا ان کا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اب اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، فکر مند رہتے ہیں، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ خود اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر راہ راست پہ لا کے انہیں اس پر قائم بھی رکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ قابل غور بات ہے۔ اے اللہ کے رسول ان سے کہو، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ کیا ان کے پاس اتنی قدرت و طاقت ہے؟ صاف ظاہر جواب ہے کہ نہیں ہے اتنی قدرت۔ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے؟ جو خدا بقول ان کے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھنے سے روک نہیں سکا، بلکہ اس وقت وہ تڑپتا رہا اور یہ کہتا رہا، اے اللہ مجھے بچا مجھے بچا، ایلی ایلی، جو یہ کہتا رہا، تو بتائیے کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ وہ خدا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے خدا مانا جا سکتا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ہم تو خاصان میں سے ہیں، ہم مقرب ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، ان سے پوچھو اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تم بھی قائل ہو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی سخت سزا دے چکا ہے ماضی میں، کسی کو بندر بنایا، کسی کو سور بنایا، کسی پر آسمان سے کڑک بھیجی اور وہیں موت دے دی۔ یہ کیا ہے؟ تو بہرحال یہ خیال کرنا کہ ہم تو بڑی شے ہیں، یاد رکھیے کوئی بڑی شے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب انسانوں میں اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔
سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، کھلے بھی اور چھپے بھی، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اس نے کسی کو یہ ضمانت نہیں دے رکھی، گارنٹی نہیں دے رکھی کہ میں تمہیں ہی معاف کروں گا اور کسی کو معاف نہیں کروں گا، یہ تو اس کی مشیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، کسی اور کے دربار میں نہیں جانا، کسی اور نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑنا، نہ مرتے وقت نہ قیامت کے روز۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رفع آسمان کے بعد 600 سال تقریباً گزرے اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، تاکہ تم یہ نہ کہو، یعنی کل قیامت کو یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، سو دیکھو اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، آگے ماننا یا نہ ماننا تمہارا اپنا کام ہے، اور اللہ نے اپنا کام جو کرنا تھا کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ وہ کیا نعمت ہے؟ کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا حکمران بادشاہ بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا، کتابیں دیں، رسول دیے، توحید دی، صحیح بندہ بنانے کی تعلیمات دیں، یہ کسی کو اور کو نہیں دی تھیں۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ تم اس کے فاتح بنو گے، تم شکست نہیں کھا سکتے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے نہ ہٹنا اور نہ ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے، یعنی اقتدار اور سلطنت پھر جاتی رہے گی، یہ موقع ہے، داخل ہو جاؤ۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، انہوں نے جواب میں کہا اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ یہ تن آسانیاں تھیں، عمالقہ قوم تھی، ان سے اتنے مروب تھے کہ جہاد سے بھی جی چرا بیٹھے، ہم نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں۔ جبکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم داخل تو ہو، تم ہی غالب رہو گے، لیکن وہ کہتے ہیں وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی حق گوئی کی توفیق عطا کی تھی۔ وہ بولے کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ یہ گستاخی بھی ہے کہ مشرک قوموں سے اتنے مروب ہیں، اور جب مشرک قوموں سے موحد مروب ہو جائیں تو ان کی توحید بھی جاتی رہتی ہے، وہ موحد نہیں رہتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، پھر کسی اور کا ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، لہذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب کامیاب ہو جانا تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي،
اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور رب سے دعا کی کہ اتنی نافرمان قوم ہے، یہ بزدل بن چکی ہے، میری ساری تعلیمات کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا، توحید، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ابھی رچا بسا نہیں ہے اور رچ بس نہ سکا۔ اب دعا کرتے ہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے، فیصلہ فرما دے، ہم بے بس ہیں، ہم بے اختیار ہیں۔ اور دوسری طرف یہ عوام ہیں بنو اسرائیلی اور بڑے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، اب یہ 40 سال تک اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ کیا ہوگا، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، صحرائے سینا میں دھکے کھائیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھانا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا اللہ کے رسول اپنے مخالفین کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دیجئے، یعنی حابیل اور قابیل کا۔ کیوں؟ وہ چیز سامنے رکھیں جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نسب اور ہماری بزرگ ہمارے کام آئیں گے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اور دوسری بات یہ بتا دیجئے کہ حسد میں جو شخص مبتلا ہو تو وہ بہت کچھ لوز کر جاتا ہے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، کیونکہ وہ مخلص نہیں تھا۔ اس نے کہا، بڑے نے، قابیل نے، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ بھائی نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ بھائی بات اصل یہ ہے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تمہاری اگر قربانی قبول نہیں تو اس کا اصول یہی ہے کہ جو مخلص ہوگا میں اس کی قربانی قبول کروں گا، اس کو آگ آ کے جلا جائے گی، اور جو مخلص نہیں ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کی ویسی قربانی پڑی ہوگی، آگ اس پر نہیں آئے گی۔ قال لاقتلنک، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قابیل نے کہا، اس نے کہا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ حالانکہ اب جواز ان کے پاس بھی تھا، مگر انہوں نے سوچا کہ شاید میرا قتل کرنا یا میرے ہاتھ سے یہ مر گیا تو کہیں میں مجرم نہ بنوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، میرے قتل کا گناہ بھی تو سمیٹ لے جا اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ بھائی کی اس دعوت پر اور اتنی مؤثر تقریر پر بھائی کا دل نہ پسیجا، وہ باز نہ آیا۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی رفتہ رفتہ شیطان نے یہ کام اس کے لیے آسان کر دیا، دلیر بنا دیا اس کو کہ بھائی کو قتل کر ڈالو۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ یہ ندامت اس کو قتل پر نہ تھی بلکہ اس دشواری پر تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ اب کیا کرے، میں نے تو مار دیا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس حسد کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ مخلص نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، بنو اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ،
مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، یعنی کوئی علاقہ ہو، کوئی ملک ہو، وہاں یہی تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تنگ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو کام بھی ہو رہا ہو اس کے خلاف اپنے پوری آزادی کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دیں۔ وہ لگاتے ہیں، اور دین تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی جان اور مال کا ذمہ دار نہیں، بلکہ ذمہ کوئی غیر مسلم بھی اس کے علاقے میں رہ رہا ہو تو حکومت بھی اس کی مال جان اور اس کی عظمت اور عصمت اور عفت کا محافظ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں، علاقہ میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، اور یہ سزا اس کا اختیار عدالت کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے، انڈیویجول کے پاس نہیں ہے۔ یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو یہ سزائیں ان کو نہ دو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو کہ کون سا ایسا میں کام کروں کہ رب کے قریب ہو جاؤں۔ وہ نیک عمل ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے، یہی تعمیل ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، خوب جان لو اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا جو پائیدار ہوگا اور مستقل ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ شریعت کی سزا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کا رسول جس سزا کا تعین کر دیں وہ حد ہوتی ہے، اور جس سزا کا تعین نہ کیا گیا وہ تعزیری سزا ہوتی ہے۔ تو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ ان کے کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا بھی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت ہو، جس میں دوسرے کے لیے عبرت ہو۔ ہاتھ کٹ گیا تو آئندہ جس شخص نے بھی دیکھا کہ یہ سزا ملتی ہے چوری کی تو وہ چوری سے باز رہے گا، اور وہ خود بھی کٹے ہاتھ کے ساتھ جہاں بھی جائے گا لوگوں کو ایک سبق مل جائے گا کہ یہ وہ مجرم تھا، اللہ بچائے ایسا جرم ہم نہیں کر سکتے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یعنی جس نے یہ سزائیں تجویز کی ہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے اور زمین اور آسمان کی سلطنت کا وہ مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ لہذا اس کی ایک متعین سزا
مقرر کردہ سزا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، تمہارے لیے، اے اللہ کے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ من الذین قالوا، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، یعنی قبائل کے لوگ سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جائے تو تم مانو ورنہ نہ مانو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں، آپ حاکم میں وقت تھے اور انہوں نے بعض اوقات یہ مناسب سمجھا کہ ہم اگر اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہے، لہذا جب آپ کے علم میں نہیں ہے ہماری کتاب کا علم، تو آپ جو فیصلہ کریں گے کم از کم اس کتاب کے مطابق تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول اگر یہ آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں ورنہ آپ انکار کر دیں، ٹال دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ انکار کر دیجئے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کیجئے تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کیجئے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدھی سی بات، انصاف کرنا ہے۔ کوئی آ گیا آپ کی عدالت میں تو اس کو انصاف کرنا چاہیے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سوچئے، وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا عمل پاتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر رہے، لکھی ہوئی سزا اور یا فیصلہ پاتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر رہے، تو دوسروں کے پاس کیوں ججمنٹ کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ فیصلہ دیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اسی کو کہتے ہیں دینی وابستگی؟ یا میں واقعی اپنے دین کو ماننے والا ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، احکام تھے، اس کی وضاحتیں تھیں۔ سارے نبی جو مسلم تھے، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اسی تورات کے احکام کے مطابق، وضاحتوں کے مطابق۔ اور اسی طرح ربانی جو اہل اللہ تھے اس دور میں، اور احبار بھی، یعنی یہودی علماء یا بنو اسرائیلی علماء، اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلے لکھ رکھے ہیں۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ بڑے سخت کلمات ہیں، مخالفین کو سنائے جا رہے ہیں، اور وہ اہل کتاب ہیں، اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا۔ تورات کی جو تعزیرات تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور یہ حدود ہیں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، یہ ہم نے لکھ دیا تھا۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کرے
یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے قصاص کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد سیدہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول بنا کے بھیجا، جس طرح پہلوں کو بھیجا تھا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اہل انجیل اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق کو لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ یعنی جو کچھ اس میں موجود ہے، جو اس سے پہلے کتابیں تھیں اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی تبدیلی ہے، کوئی چینج ہے، کوئی ڈسٹارشن ہے، تو یہ کتاب اس کی محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ سب اگلی کتابوں کے لیے یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، قرآن مجید۔ فاحکم بینہم، لہذا اللہ کے رسول آپ اللہ کے فیصلہ کردہ، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ یہ کہا آپ کو جا رہا ہے، مگر آپ کے ذریعے امت کے ذمہ دار افراد کو کہا جا رہا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ یعنی ہر دور میں ان کو اپنی ایک شریعت عطا کر دی تھی اور ان کا ایک راہ عمل تھا۔ اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کو تورات دی، اس میں ان کا راہ عمل تھا، اس میں ان کا قانون تھا۔ جب انجیل ملی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو بنو اسرائیل اس وقت موجود تھی ان کے لیے وہ قانون تھا اور راہ عمل، اور آج قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے قانون بھی ہے اور راہ عمل بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ کیا ہم واقعی اس کو مان کے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں کہ نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا مسلمانوں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی قانون اسلام کی طرف دوڑو، قرآن و سنت کی طرف دوڑو کہ ہم نے اب اسی کے مطابق اپنا سب کچھ کرنا ہے، قوم کو چلانا ہے، ملک کو چلانا ہے، افراد کو چلانا ہے، خاندان کو چلانا ہے، خود کو چلانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کیجئے۔ ہوشیار رہیے کہ یہ لوگ آپ کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ کرنے پائیں یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس دور سے تمہیں توبہ کرنی چاہیے، تم تو پناہ مانگتے تھے، اب اللہ کا قانون آ گیا ہے،
کہ یاد رکھیے قرآن مجید جب تک ہے اس کے مقابل میں، اس کی ضد میں، وہ جاہلیت کا قانون ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق دوست مت بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ہم نے سب سے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ رہتے مسلمانوں میں ہیں لیکن دوستیاں انہی سے گاٹھی ہوئی ہیں، اور کہتے یہی ہیں کہ وقت ہمیں کسی مصیبت میں نہ گھیر لے، اس لیے ہم نے ایسے لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں جو مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب آپ کو فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے نفاق پر جسے یہ دلوں میں آج چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے کاش ہم نہ چھپاتے، مخلص مسلمان ہوتے، ہم بھی فاتحین میں شامل ہوتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ مسلمان اس وقت اپنے شک کو دور کرنے کے لیے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہیں گے حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے سب اعمال اس نفاق کی وجہ سے ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے یعنی دین اسلام سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت جان ہوں گے، یعنی پتھر کی چٹان ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ دین کا کام ہے بھائی، لوگ جو کہیں، دنیا جو مرضی نام دے، لیکن دین کا کام ہے، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تانوں کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں تمہارے رفیق تو در حقیقت صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صحیح کیفیت سے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا رکھا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، اذان بہترین پکار ہے عبادت کے لیے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو کتنے خوبصورت کلمات ہیں جو لوگوں کو کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے آگے جھکنے کی طرف بلا رہی ہے۔
قل یا اہل الکتاب هل تنقمون الا ان آمنا باللہ، ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ بل لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس ہوئے۔ یہ محض بات تھی ان کی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یعنی مسلمانوں کا اخلاص جو تھا اس پر یہ طنز کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دین کے مذاق کی یہ ایک اور نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خرچ کے لیے کہا مسلمانوں کو کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ میں کرو، معاشرے کے ان مفلس اور قلاش آدمیوں کو دیکھو جو بھوکے ہیں، جن کے تن پہ کپڑا نہیں، جو بے سہارا ہیں، اپنا پیسہ ان پہ خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جب کہا تو یہودی کہنے لگے جی مسلمانوں کا اللہ تو اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس جملے کی بدولت جو یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ایسی بات، یعنی یہی محتاج ہوں گے اور یہی مفلس ہوں گے۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ بڑا فیاض ہے، ہر وقت دے رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی بنا دیتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں یعنی ان کی بیماری اور بڑھتی جا رہی ہے، اپنی اصلاح یہ نہیں کر رہے، جو برائیوں کی جڑ ہے وہ اکھاڑ نہیں رہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، یعنی فساد کی کوششیں ان کی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ امن میں نہ رہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے
وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھیے کہ وہ کافروں کو آپ کے مقابلہ میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تورات، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی یہ قرآن، کیونکہ کھلی کھلی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کھل کے اللہ کی باتیں، وحی کی باتیں لوگوں تک پہنچائیے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر آپ کو کچھ افسوس نہ ہو۔ یقین جانیے کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ ان جرائم کے بعد بھی کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے یہ اندھے اور بہرے بن گئے، قبول حق سے یہ محروم ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ یقیناً لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اور عقیدہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین ہیں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تینوں میں ایک کیسے ہے؟ کون سے اور دو ہیں؟ وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، انہیں ضرورت ہوتی تھی۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ یعنی اتنی واضح ہدایات کے بعد ڈر نہیں پیدا ہوگا ان کے اندر؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آؤ، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو، چھوڑو ان عقائد کو، قبول کرو اس بات کو کہ اللہ الہ واحد ہے، وہی برحق معبود ہے، باقی جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، نہ ان کی والدہ ایسی تھیں۔ سنیے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے، بس وہ ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھیں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انہیں بھوک لگتی تھی۔ کیا اللہ کو بھوک لگتی ہے؟ معبود کو بھوک لگتی ہے؟ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے اس حقیقت کو؟ قل اتعبدون من دون اللہ، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ سوچئے،
آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے فائدہ ہو نقصان ہو، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیا ان خداؤں کے پاس ہے جن کو میں نے بنا رکھا ہو؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ جن خداؤں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان کا اختیار کر رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ خود اس کے محتاج ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ کیا خطاب ہے؟ تورات کو پڑھیں یا انجیل کو پڑھیں تو جناب داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو کیا الفاظ کہے تھے؟ سانپ کے بچوں، افعا، اژدہے کے بچوں، کتنا تنگ کیا، کتنا ڈسا انہوں نے، ان کی تعلیمات کو کتنا مجروح کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ زوال کی نشانی ہے، یعنی زبان سے بھی سمجھانا بند کر دیا تھا، اور جو خواص تھے وہ خوبصورت تقریریں تو کرتے تھے مگر اصلاح کے معاملے میں وہ بھی پیچھے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ غیر سنجیدہ لوگ تھے۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلہ میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان تو اہل کتاب ہیں بھائی، ان کے پاس بھی قرآن ہے، تم بھی اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تورات یا انجیل ہے، کم از کم آپس میں ہم تو مل سکتے ہیں، آپس میں مل کے بیٹھ تو سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کو چھوڑ کے ان مشرک بت پرستوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ دوستیاں گانٹنا، سوچئے یعنی عقیدہ کتنا خراب ہو چکا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، جس طرح پہلے مان چکے، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلہ میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، یہ ان کے قریب ترین تھے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکون کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، کیونکہ وہ بھی رسول مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی رسول مانتے ہیں، ہم بھی رسول مانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں۔ ذالک، یہ وجہ کیوں، یہ محبت کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، عاجز لوگ ہیں، متواضع لوگ ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔